بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 16 to 20۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی ہے، یعنی ہم سارے بندوں کو ہدایت دی ہے قرآن شریف کے ذریعے، لیکن ہم ہدایت کے بجائے گمراہی میں یعنی غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سودا ہمارے لیے منفعت بخش نہیں ہے، نفع نہیں پہنچا سکتا اور ہم اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما ضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے آگ روشن کر دی، سارے ماحول کو روشن کر دیا، ساری دنیا کو روشن کر دیا اپنے نور سے، یعنی قرآن شریف اتار کر اس کا نزول کر کے ہم کو سب کچھ دے دیا، لیکن ہم اس راستے سے ہٹ گئے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دیکھنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیا اور ہم کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ سب ہماری ہی خریدی ہوئی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بالکل نظر انداز کر رہی ہیں۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہم میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب پلٹ کر اللہ کے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ اور کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ پھر مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ آسمان سے اگر زور کی بارش ہو رہی ہے، ساتھ ہی جب بارش ہوتی ہے تو اندھیرا بھی ہو جاتا، کڑک چمک بھی ہو جاتی، اندھیری گھٹا بھی ہو جاتی، اور بجلی کی آوازیں سن کر ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو جو منکرین حق ہیں، یعنی اللہ کی سچائی کو ماننے کا انکار کرتے ہیں، ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، یعنی ان کو کور کرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما ضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ خَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ چمک سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بصارت بالکل سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بجلی کی چمک سے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے دیکھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ جب کچھ روشنی محسوس ہوتی ہے تو چلنے لگتا ہے، لیکن جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے اپنے راستے سے۔ اگر اللہ چاہے تو ہماری سماعت یعنی سننے کی صلاحیت، بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت، سب کو ختم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک ہی جھٹکے میں اللہ کے سب ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت اتنی زیادہ ہے
کہ انسان کے ساتھ وہ کچھ بھی سلوک کر سکتا ہے، جب چاہے جیسا چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کے آنے سے کئی بڑی بڑی نشانیاں آنا ابھی باقی ہیں، لیکن کچھ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی وفات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، خاتم الانبیاء ہیں وہ آپ، اور آپ کی وفات، یہ قیامت کی نشانیوں کی پہلی نشانی ہے۔ دینی معلومات کا دنیا سے مٹ جانا۔ ایک ٹائم آئے گا کہ دینی جتنی بھی معلومات ہیں، یعنی انسان دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے ہی من مانی حرکتوں میں ملوث رہے گا۔ پھر اس کے وجہ سے علماء دین کا بھی وفات پا جانا اور جہالت کا پھیل جانا، یعنی ایک تو دنیاوی دینی معلومات دنیا سے چلے جائیں گے، پھر علماء بھی وفات پا جائیں گے اور جہالت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ جہالت کا مطلب یہاں پر دنیاوی تعلیم نہیں ہے، بلکہ دین کی تعلیم کو بالکل ہی ختم کر دینا، اس طرف دماغ کو اپنے پھیرنا ہی نہیں۔ لوگوں کا بڑی سے بڑی عمارتوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو جانا، یہ تو برسوں سے یہ چل رہا ہے، کئی برسوں سے بڑی عمارتیں دنیا میں تعمیر ہو رہی ہیں، ہر کوئی تعمیر کر رہا ہے، لمبی لمبی عمارتیں۔ زنا کا عام ہو جانا، یعنی بدکاری کرنا، کس طریقے سے انسان کو زندگی گزارنا ہے وہ نہیں جاننا، بلکہ کسی بھی عورت سے، کسی بھی مرد سے کوئی بھی مل سکتا ہے، یہ چیز زنا کے زمرے میں آتی ہے۔ شراب نوشی کی کثرت، میوزک کا عام ہونا۔ شراب نوشی تو بہت زیادہ ہے، آج کے زمانے میں کسی مسلم کو دیکھیں گے یا کسی ہندو کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ شرابی ہے، لیکن یہ شراب نوشی میں بہت زیادہ ملوث ہے۔ میوزک تو بہت عام ہو گئی ہے آج کے دور میں۔ ایمانداری اور قابل اعتمادی کا زائل ہو جانا، یعنی انسان بے ایمان بہت زیادہ ہو گیا ہے، کسی پر بھروسہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ناقابل لوگوں کے ہاتھوں میں ذمہ داری دینے سے، یعنی جتنے بھی ناقابل لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس کوئی قدرت ہی نہیں ہے کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی، ان کو ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ فلاں کام آپ کر لو، جبکہ وہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ ایک آدمی کا بیوی سے وفاداری اور اپنی ماں سے بے وفائی کرنا، یہ سب سے بڑا یعنی انسان کا گناہ ہے۔ اپنی بیوی سے تو بہت اچھے طریقے سے ملے گا، بیوی سے ملنے کے لیے اس کو کوئی چیز میں پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اپنی ماں سے بے وفائی مطلب ماں کی عزت احترام وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم کے پورے خلاف کرے گا۔ اور دوستوں سے حسن سلوک کرنا اور باپ کی بے عزتی کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملے گا، لیکن باپ کے ساتھ اتنا ہی بے عزتی سے ملے گا۔ عرب ملکوں کا ایسے ملک ہو جانا جس میں باغ اور دریا بہت ہوں گے، یعنی عرب ملک اس طریقے سے ترقی کریں گے کہ وہاں پر باغ بھی ہوں گے، دریا بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اسلام سے دوری بہت ہوگی۔ واقع میں جو اسلام ہونا ہے، جیسے سعودی عرب کی آج مثال سب دیکھ رہے ہیں، سب سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے، جہاں پر قرآن شریف کا نزول ہوا، اس ملک کو پورے کا پورا برباد کر رہے ہیں، برباد کرنے میں وہاں کے بادشاہوں کا ہی ہاتھ ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے ہے امام مہدی علیہ السلام کی آمد، جو انصاف لے کر آئیں گے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کا نزول ہوگا، امام مہدی جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، آپ کا نزول ہوگا، آپ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد دجال کی آمد ہوگی، دجال بھی آئے گا۔ تیسرا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، اور پھر مہدی علیہ السلام سے آپ کی ملاقات۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مہدی علیہ السلام سے ملیں گے،
آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد یہ چیز ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا آنا اور دنیا میں تباہی مچانا۔ یاجوج ماجوج جو پہاڑوں کے پیچھے ہیں، ذوالقرنین جس کو پہاڑوں کے پیچھے کر دیا ہے، یعنی بنا کے ان کو پہاڑوں کے پیچھے کر دیا ہے، وہ وہاں سے وہ پہاڑوں کے اندر سوراخ کر کے نکلتے نکلتے اتنا نکلیں گے کہ آسانی کے ساتھ وہ ہماری دنیا میں آ جائیں گے۔ دنیا میں تباہی مچانا اللہ تعالیٰ کے ان کو برباد کرنے سے پہلے، یعنی یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ خود برباد کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ دنیا میں آ کر ہم سے یا ہماری پوری قوم سے یہاں پر بربادی مچا کر ایک ظلم ڈھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ختم کریں گے۔ 3 بڑی کامیابیاں ہوں گی۔ دھواں سازی زمین پر چھا جائے گا، یعنی دھواں بہت زیادہ ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جو کہ اب ہمیشہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یا ساری دنیا جب سے بنی ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے سورج، لیکن جب یہ ٹائم آ جائے گا قیامت کا تو وہ مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، ہم میں سے اگر کوئی زندہ ہے اس ٹائم پر، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا، جس کو بیسٹ کہتے ہیں، وہ الگ ہی شکل و صورت میں رہے گا۔ یمن سے ایسی آگ کا نکلنا جس سے لوگ ایک مقام پر جمع ہوں گے، یعنی یمن سے بھی ایک آگ نکلے گی جس کی وجہ سے لوگ ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرات دریا کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا، جو بھی اس زمانے میں وہاں موجود ہوگا اس سونے کے پہاڑ کا ایک ذرہ بھی نہ لے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ سونے کا پہاڑ جب ظاہر ہو جائے گا تو اس پہاڑ کے ذرے میں سے ایک بھی ذرہ نہ لے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد جو ٹائم آئے گا وہ آگے سنیے۔ سونے کے پہاڑ نکلنے سے لوگوں کے درمیان جھگڑے شروع ہوں گے اور بہت سے لوگ موت کے حادثے سے دوچار ہوں گے۔ 100 میں سے 99 مریں گے۔ یہ سونے کو لینے کی خاطر لوگ ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے، 100 میں سے 99 مر جائیں گے، ایک زندہ رہے گا۔ وہ ایک سمجھے گا کہ میں اس کا مالک ہوں، یہ پہاڑ کا مالک میں ہوں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی نشانی ہوگی۔ قرآن مجید میں فرات دریا کے سوکھنے کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث سے معلوم ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، عنقریب دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، بس جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ یعنی وہ سونے کے پہاڑ کو، یعنی اپنی دولت جمع کرنے کی جو خواہش رہتی انسان کو، وہ دولت جمع کرنے کی خواہش میں وہاں جائے بھی نہیں، وہاں سے وہ سونا لے بھی نہیں، کیونکہ یہی چیز انسان کے خاتمے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد جب یہ چیز ہو جائے گی تو اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا اللہ کے حکم سے، اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کا مطلب یہ دنیا کا خاتمہ ہے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، سب رواں رواں بن کر سب اڑ جائیں گے، ہم بھی اڑ جائیں گے، جتنے بھی باقی رہیں گے سب اڑ جائیں گے۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تیاری میں اپنی نیکیوں کو بڑھا کر نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ ہم اللہ سے سکون سے مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے
اپنی رحمت کے دروازے کھول کر ملے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی رحمت کو پیچھے کر دیں اور اپنے گناہوں کو آگے بڑھا کر اللہ کے سامنے جائیں گے تو سوائے جہنم کے ہم کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ پھر دوسری دفعہ میں آؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔